آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر توبہ کریں، آپ اکیلے مسجد میں بیٹھ کے توبہ کریں، مگر اس توبہ کرنے کے عمل کو بھی فرمایا نہیں جمع ہو جائے۔ یہ فلسفہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ آج کا آپ نے اچھا موضوع سلیکٹ کیا ہے، قاری صاحب نے، حضرت صاحب نے، شوکت علی قادری صاحب نے، ملک اختر صاحب نے، اور یہاں کے سارے انتظامیہ نے مل کے رشتہ زنا ہے۔ اس سے پہلے دیکھیں کہ سارا دین اجتماعیت کا درس ہے۔ ہر جگہ آپ کو اجتماعیت نظر آئے گی، ہر جگہ آپ کو اکٹھا ہونا نظر آئے گا، ہر جگہ آپ کو جمع ہونا نظر آئے گا۔ اللہ نے فرداً عبادت کو بھی الگ، اس کا بھی ثواب ہے، فریضہ ادا ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جمع ہو کے عبادت کرنے کے درجے الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ پسند کرتا ہے۔ آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، یعنی اسلام کے فلسفہ اجتماعیت کو سمجھنا۔ جب تک مسلمان متحد رہے، اکٹھے رہے، اس اجتماعیت کی برکت یہ تھی کہ اللہ پاک نے ساری دنیا کا انہیں رہنما بنایا، ساری دنیا ان کے پاس آتی تھی، یہ رہبر تھے، یہ رہنما تھے، یہ اقوام عالم کی رہنمائی کرتے تھے۔ جب سے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے، قدورتیں آ گئی ہیں، عداوتیں آ گئی ہیں، نفرتیں آ گئی ہیں، دلوں کے اندر بغض آ گیا ہے، حسد آ گیا ہے، اور یہاں تک حسد آ گیا ہے کہ اب ایک سب پہ کھڑے ہونے والا نمازی ہے حضوری کا غلام، سب میں کھڑا ہے، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ آپس میں کندھے ملاتے ہیں مگر دل میں ان کے ہوتے ہیں۔ یہاں تک نفرتیں، غدورتیں، عداوتیں، بغض، عناد، حسد، کینہ، حقد، دل کندھے ہو گئے۔ کندھا گھر کسی کو نہیں پسند نہیں، بے گھر کندھا ہو تو ہمیں پسند ہے، کیوں دور ہیں ہم اللہ سے، اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے کرم سے محروم کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دل بڑے گندے ہو گئے۔ دیکھیے نا، اگر کسی نے آپ کے ساتھ دوستی کا، محبت کا، پیار کا دعویٰ ہے اس کا آپ کے ساتھ، اور آپ کو پیار سے دعوت دیتا ہے، یہ بات یاد رکھنی، سجدہ اللہ کو دعوت دیتا ہے کہ مولا تو آ جاتا، تو بھیجا یہ دیکھ میری زمین بھی تیرے آگے جھکتی ہے۔ یہ سجدہ، عبادات، ظہر، برات، نوافل، عبادتیں، کثرت تسبیحات، کثرت تلاوت قرآن، دراصل کیا ہے؟ وہ مل جائے۔ اب ہمارا حال ہی ہو گیا، میں مثال سے دیتا ہوں، یہ بہت بڑی اہم فکر ہے، یہ اس وقت ہر مسلمان کو یہ سوچنا ہوگا۔ یاد رکھیے، یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ انسان کی خواہش، آج سے ہزاروں سال پرانا انسان اور ہزاروں سال کے بعد آنے والا انسان، یہ بات سمجھ لیں، خواہشیں جدا نہیں، سیم ہے، اندر کی خواہشیں بس ادوار میں، معاشرہ میں، ثقافت میں چینج آ جاتی ہے، تبدل میں چینج آ جاتا ہے، وہ چینج آتی ہے، مگر حرص مربوں کی، حرص پیسے کی، حرص مکانات کی، حرص جگیروں کی، حرص عہدوں کی، عہدے اس وقت سے چلے آ رہے ہیں، حرص و لالچ، طمع، ہر شے سیم ہے، حق سیم ہے، باطل سیم ہے، جھوٹ سیم ہے، سچ سیم ہے، اخلاص سیم ہے، منافقت سیم ہے، مجتمعیت سیم ہے، اناد، بغض، کینہ سیم ہے۔
فرق اتنا ہے کہ اللہ نے یہ زمین بنائی ہوئی ہے، اس زمین پر اپنے اپنے ٹائم پہ سارے آئیں گے، اپنا وقت گزار کے چلے جائیں گے، بقیہ سب کچھ سیم ہے، یہ سیم ہے، لالچ سیم ہے، عداوتیں سیم ہے، دشمنیاں سیم ہے، نفرتیں سیم ہے، دولت کی ہرس، عہدے کی ہرس، ہر جگہ کی عہدے کی ہرس اور دولت کی ہرس نے تو کربلا سجا دی، ہرس وہی ہے، وہ نہیں بدلی، انسان بھی وہی ہے، قلب بھی وہی ہے، اسی مٹیریل سے بنا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آگے قیامت تک چلے گا۔ فرق اتنا ہے کہ سارے پیدا ہو رہے ہیں، 70-80 سال 100 سال گزار کے جا رہے ہیں، سارے جا رہے ہیں، بس اس نے اتنا دیکھنا ہے کہ اس دنیا کے جنجال میں کس نے گھر میرا صاف رکھا، کس نے گھر صاف رکھا، جس نے صاف رکھا وہ غوث اعظم ہو گیا، جس نے صاف رکھا وہ علی حجویری دادا گنج بخش ہو گیا، صاف رکھا وہ خواجہ اجمیری ہو گیا، وہ فرید الدین ہو گیا، گھر یہ سیم ہے سب کچھ۔ اب ہمارا دور ہے، دنیا وہی ہے، دولت وہی ہے، مکانات وہی ہے، ہرس وہی ہے، کوٹھیوں کی، اب گاڑیوں کی ہے، پہلے گھوڑوں کی ہوتی تھی، مطلب سواریاں بدل گئی مگر ایسا کچھ سے ہر انسان یہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، یہ آزمائش۔ تو آپ کے ساتھ کوئی آپ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ آپ کو گھر میں دعوت دے، گھر میں دعوت دے اور کیا کرے، گھر کے باہر خوبصورت ٹائلیں لگا دیں، خوبصورت گیٹ لگا دیں، باہر یعنی فرنٹ خوبصورت ٹائلیں لگا دیں، بہت کچھ نقش و نگار کر دیں، اندر سارا گند پڑا، اندر گیٹ کے اندر جائے نا تو اندر کہیں گوبر پڑا ہے، کہیں بول پڑا ہے، تو اندر تعفن ہی تعفن ہے، وہ آپ کو کہے کہ میں تو آپ پر باری باری جاؤں، مجھے تو آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے کتنا خوبصورت گیٹ لگایا، یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے کتنی پیاری ٹائلیں لگائی، یہ دیکھیں میں نے کلرنگ کیسی کی ہے آپ کی خاطر، یہ کتنے نقش و نگار کی ہیں آپ کی خاطر، اب بیٹھنا باہر ہے کہ اندر، بھئی آپ نے جس نے جانا باہر کھڑے رہنا کہ اندر جانا، جب گیٹ کھولا تو اندر سے تعفن آنا، گندگی کی بدبو آ رہی تھی، آپ جائیں گے اندر، آج یہ حال ہو گیا ہے، باہر سارا سنبھلا ہوا ہے، باہر بینچی ٹیبی پکڑی، باہر سوارے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں باہر آؤں گا، باہر کھڑا رکھو گے، پھر بابا میں نے تو اندر آنا ہے، اندر دیکھا تو کہیں نفرت بڑھتی ہے، کہیں بغض بڑھتا ہے، کہیں عداوت بڑھتی ہے، کہیں ہرس بڑھتی ہے، کہیں ہرس بڑھتی ہے، کہیں لالچ بڑھتی ہے، تو بچوں کی ماں سارا دن یعنی کہیں سمجھ لیں غیبت کی گندگی کا ڈھیر ہے، حسد کی گندگی کا ڈھیر ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قلب و مؤمن ارج اللہ تھا، مومن کا دل میرا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے مثال دی میرے محبوب اگر میرا نور آسمانوں پہ سماتا تو میرے نور کی تاب نہیں نہ سکتی، رضا رضا زمین رضا رضا ہو جاتی، پہاڑ رضا رضا ہو جاتی، غلام تیرا ہو دل اچھا ہو میں وہاں سما جاتا ہوں، کعبے نہیں رہتا، کہتے کعبہ اس کا ہے، اس سے بھی پوچھے رہتا کہاں، کبھی ملتا ہے وہاں نہیں ملتا، ملتا کہاں ہے جن کے دل اچھے ہوتے ہیں۔
حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھ پہ القاء فرمایا اور فرمایا اے غوث مجھے ملنا ہو اچھے دنوں والوں کے پاس جائیں، میں اکثر ان کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں۔ یہ جو قطع تعلقی اور صلہ جڑنا دراصل اس کی بنیاد نفرت اور دل کا دنگا، پوری اجتماعیت کا ہم نے جنازہ نکالا۔ آپ اندازہ کریں حضور علیہ السلام نے اس جگہ پہ پیدا ہوئے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، جو جھگڑالو لوگ تھے، نفرتیں تھیں، کپورتیں تھیں، کبر تھا، ان کے اندر رونق تھی، ان کے اندر حرص تھی، تکبر غرور گھمنڈ بنتا تھا۔ حضور کی نگاہ کا فیض قربان جائیں، مجھے ایک دوسرے کے وجود کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آقا کی تربیت نے ایک دوسرے پر قربان ہونے والے جذبے عطا، اسٹوریاں رقم ہیں اور وہ اب کتابوں کی نظر میں۔ سب سے پہلے اس وقت ضرورت اس امر کی ہے ہم مجتمع ہوں عالمی سطح پر اور مجموعی طور پر معاشرتی سطح پر ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہی تصور اللہ خاندان میں چاہتا ہے، یہی اجتماعیت، یہی اکٹھا ہونا، یہی مل بیٹھنا، یہی اصحاب، یہی قربانی، یہی ادب، یہی محبت، یہی چاہت اللہ نے خاندان کے اندر بھی رکھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے عنوان گفتگو کے طور پر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27 تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور بات اصل میں نافرمانوں کی ہو رہی ہے۔ انہوں نے نافرمانی کی کیا؟ نافرمانی کیوں کی؟ اس کو کیا ہوتی ہے نافرمانی؟ اللہ پاک فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، اللہ سے وعدہ کیا اسے توڑ دیا۔ الست بربکم، اس پر اگر گفتگو کرنا چاہیں تو پھر یہ کبھی تصوف کی طرف بھی چلا جائے گا، صوفیہ کی طرف بھی چلا جائے گا۔ الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب نے مل کے کہا تھا یہاں آنے سے پہلے، بلا تخصیص غیر، ہر ایک نے کہا تھا قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب یہاں آیا تو رب خواہشوں کو بنا دیا، رب نفرتوں کو بنا دیا، رب کاروبار کو بنا دیا، رب دنیا کے حسن کو، دنیا کے ذائقوں کو بنا دیا، رب دنیا کے جھوٹی عزت اور منصب کو بنا دیا۔ یہ رب ہی بنایا ہوا، رب بنایا ہوا۔ ایک تو یہ الذین ینقضون عہد اللہ، مجھے کہا رب تو ہے، مجھ سے کہا، میں نے پوچھا نا اکٹھا کر کے سب کو، بڑا جذبے سے بولے قالوا بلا، تو ہی رب ہے۔ اور جب یہاں آئے تو اپنے آپ کو ہی رب بنا کے بیٹھے۔ اپنے آپ سے مراد اپنی خواہشوں کو، اپنی چاہتوں کو، اپنے نفس کو، نفس کی امیدوں، دنیا کی لمبی لمبی امیدوں کو اپنا رب بنا دیا، عہد توڑ دیا۔ من بعد میثاقہ، میثاق وعدہ کرنے کی بات، ایک ساتھ وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو توڑ دیا۔ ایک بات کی، کس چیز کی بات کی؟ اچھا اس کا یہ معنی ہے کہ میں الہ تھا، پتھر کے بت الہ بنا لی، لات منات ہبل کو الہ بنا لیا،
میری ہی مخلوق کی مورتیاں بنا کر اسی کو سجدے کرنے لگے تو اس کے ایک معنی یہ ہو گیا کہ میں واحد تھا، میرے ساتھ الوہیت اوروں میں بھی شامل تھا۔ یہ بھی یعبدون اللہ، اللہ کے ساتھ عہد توڑنا ہے، یہ بھی ہے۔ تو کئی صورتیں ہیں، تو اللہ پاک اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک ہو گیا، توحید کا اعلان کیا، میری وحدانیت کا اعلان کیا، میری الوہیت کا اعلان کیا، وہاں میرے ساتھ یہاں آیا تو یہاں کے بتوں کو بنا لیا، مشرک ہو گیا۔ ایک اللہ پاک نے بیان کیا اپنے ساتھ عہد کو توڑنا، یعنی الوہیت کا انکار، اللہ کی معبودیت کا انکار، ایک وہ کیا۔ اور دوسری بات کیا کی؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو جوڑنا تھا اللہ نے حکم دیا تھا ان رشتوں کو توڑ دیا۔ اندازہ کریں قطع تعلقی کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ نے توحید کے بعد جس کا ذکر کیا ہے وہ رشتے کی قطع تھا، رشتے توڑ دینا، خواہشوں کے پیچھے لگ کے، دنیا کی ہرس کے پیچھے لگ کے، موضوعات کے پیچھے لگ کے، یہ رشتہ اور قطع بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ رشتہ، خونی رشتہ کون سا ہے؟ ماں باپ کا، اولاد کا، بہن بھائیوں کا، جو رشتے قرآن کہتے ہیں نا جوڑنے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلَ، جن کے جوڑنے کا حکم دیا اللہ نے انہیں قطع کرنے کا، وہ جن کے جوڑنے کا کہا گیا ہے نا وہ رشتے ہیں ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، ماں کے بہن بھائی، ان کی آگے اولاد ہے، ان کے بیٹے بیٹیاں، ماں کا بھائی ہو گیا ماموں، اور ماں کی بہن ہو گئی خالہ، اور ان کے پھر آگے جو بیٹے ہوں گے جنہیں نا فرسٹ کزن کہتے ہیں، باپ، اس کے بھائی، اس کی بہن، اور آگے ان کی اولادیں، یہ وہ رشتے ہیں جنہیں جوڑنے کا قرآن حکم دیتا ہے اور جنہیں توڑنے کا اللہ نے یہاں پر بات کی، جنہیں توڑنے لگا اور اللہ نے کہا انہیں توڑ کے مجرم بن گئے۔ میرے ساتھ عہد تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عہد صرف اس کی الوہیت کا نہیں تھا، عہد رشتوں کے جوڑنے کا بھی تھا۔ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اللہ سے کیا ہوا عہد، میثاق وعدہ توڑا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ رشتے بھی کاٹ دیے جن رشتے کو جوڑنے کا اللہ نے امر اور حکم دیا۔ اس گناہ کی سنگینی کو سمجھے، ہم نے چھوٹی سی بات سمجھی ہوئی، سجدے قبول نہیں ہوتے، عبادتیں قبول نہیں ہوتی، بڑے حاجی بن جاتے ہیں، بہت کچھ بن جاتے ہیں، نمازی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں ان رشتوں کو توڑنا ہے۔ رشتے کو میں نے عرض کر دیا، ماں کے بہن بھائی، ان کی اولادیں، باپ کے بہن بھائی، ان کی اولادیں، ان سے قطع تعلقی کرنا حرام اور صلہ رحمی کرنا فرض ہے۔ بہن بھائی تو بہن بھائی ہے، پھوپھی کی بیٹی اور پھوپھی کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس سے ملنا، اس کے حالات پتہ کرنا، خالہ کے بیٹے، ماموں کے بیٹے بیٹیاں، اور آگے پھر خالہ اور ماموں اور پھوپھی اور چچے،
بھائی، ان کے بیٹے بیٹیاں، ان کو جوڑنا اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے ضرور کا، اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ دنیا کی حرص اور اپنی ذات درمیان میں نہیں لاؤں گا، اپنی ذات کو درمیان میں نہیں لاؤں گا، تیرے ساتھ جو وعدہ ہے اسے میں دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتے کو جب اللہ نے پیدا کیا، دیکھیں انعام دیکھیں اللہ کا، اور اللہ رب العزت کا قطع تعلقی کرنے والے کے ساتھ اللہ کو یہ کتنا قبیح عمل لگتا ہے، اور صلہ رحمی کرنا اور اسے نبھانا، ہر صورت نبھانا، اسے نبھانا اللہ کو کتنا محبت، کتنا پیارا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک تو فرمایا لا يدخلون الجنت قاطعون، کر لے سجدے، کر لے حج، رکھ لے سارے روزے، کر لے تلاوت۔ حضور نے فرمایا رشتہ قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں۔ اتنی نفرت بانٹتا ہے اسے اللہ دار الخلد میں رکھے، اس کے دل میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے ہائے ہائے قربان جائیں ہم امتی کس کے ہیں جو دشمن بھی آئے تو قتل کرتے ہیں اور چادریں بچھا دیتے ہیں۔ دشمن رشتہ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، قدر ہے، چچا ہے، ماموں ہے، چچا ماموں کو بھی تو دور کی بات ہے، والدین کے ساتھ بھی قطع تعلقی کر کے بیٹھے۔ فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ قطع تعلقی کرتا ہے۔ اس کا معنی کیا کہ بیان کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے رشتے کو پیدا کیا، جب رشتے کو پیدا کیا تو رشتے نے چیخوں پکار شروع، باپ کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، ماں کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، سارے رشتے پیدا کیے، چیخوں پکار شروع کر دی۔ اللہ نے پوچھا میں نے تجھے پیدا کیا تو رو رہا ہے، چیخوں پکار کر رہا ہے؟ اس نے کہا مولا تو نے مجھے پیدا کیا ہے، لوگ مجھے توڑ دیں گے، لوگ مجھے توڑ دیا کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا بھی ایک وعدہ کر لیتے، ایک عہد کر لیتے۔ مولا کیا؟ فرمایا جو تجھے توڑے گا میں اسے چھوڑ دوں گا، میں نہیں دیکھوں گا بڑا حاجی ہے، بڑا عالم ہے، بڑا تہجد گزار ہے، بڑا فاضل ہے، بڑی اس کی لمبی داڑھی ہے، ہر سال عمرہ کرتا ہے، میرے گھر کے طواف کرتا ہے، یہ نہیں دیکھوں گا، میں تجھے دیکھوں گا، تجھے دیکھوں گا، بس جو تجھے توڑے گا میں اسے چھوڑ دوں گا، جو تجھے چھوڑے گا میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا، میں یہ بھی نہیں دیکھوں گا گناہگار کتنا ہے، میرا نافرمان کتنا ہے، میں دیکھوں گا تیری قدر کی ہے، اگر تیری قدر کی ہے تو آپ اس سے وعدہ کرتا ہوں تو رونا، کسی کو پکار نہ کر، جو تجھے جوڑے گا میں اس کا ساتھ ہو جاؤں۔ رسول نے فرمایا رشتہ خوش ہو گیا، رشتہ خوش ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث بات ہے، ایک شخص آیا آگے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرا رشتہ دار ہے، اب میں نے آپ کو رشتہ دار کا معنی بتا دیا، رشتہ دار یعنی قریبی رشتہ دار، میں اس سے بھلائی کرتا ہوں، وہ مجھ سے برائی کرتا ہے، میں اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، میں ہمیشہ بھلائی کرتا ہوں،
وہ بلائی نہیں کرتا. آقا نے فرمایا بلائی سے بلائی کرے یہ کام تو جانور کا کتا نہیں ایسا کرتا. کتے کو ٹکڑا ڈالنے روٹی کا تو دونوں تو وہ بھی گرا دے گا, دو تو وہ بھی گرا دیتا. تو یہ کون سی بہادری ہے, ایک ہی کرنے والے کے ساتھ ایک ہی کرنا. اس کو نہیں کہتے صلہ رحمی. صلہ رحمی کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جو کچھ پہ خرچ کرتا ہے برابر کرتا ہوں میں صلہ رحمی کرتا ہوں. یہ صلہ رحمی ہے ہی. یہ سن لیں, حضور نے جو تعریف فرمائی ہے صلہ رحمی کی وہ یہ نہیں ہے, وہ یہ نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی تو وہ کرتا ہے, صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ تم سے زیادتی کرے تم اس کے ساتھ احسان کرو. اصل میں عقل ہے نا ہمارے پاس, عقل بڑی آگے جاتی. عقل کے بندے عشق دے چلے کے بازی لے گئے. عقل بندہ اہم عمرہ داریوں, اس نے بھی عقل ہی استعمال کی تھی. جو راند گاہے درے در ہو گیا, اس نے بھی عقل استعمال کی تھی. میں آپ کا ہوں, میں بہتر, میں ایسا, یہ ایسا. بھئی یہی تو نہیں کرنا. میں ایسا یہ ایسا نہیں کرنا, میرا حکم ماننا بندگی ہے, میرا امر ماننا یہ بندگی ہے. اپنی عقل نہیں دکھانی, مجھے سکھا رہے ہو. مجھے سمجھا رہے ہو. یہ کام شیطان نے کیا تھا. اللہ کو کہتا ہے میں یہ میں وہ کیا مانا, میں شاہ صاحب کو نہیں, شاہ صاحب ایسے کیا مطلب, میں سمجھتا ہوں آپ کو نہیں پتا, مجھے زیادہ پتا ہے. کام سب سے پہلے اس نے کیا تھا. میں نے عقل پیچھے چھوڑ, میرا حکم مان, میرا عمل میرے حکم پر عمل کر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی وہ نہیں کرتا جس کے ساتھ دوسرا صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کا معنی کیا, دوسرا نیکی کرے, دوسرا احسان کرے, دوسرا عادت کرے, دوسرا خرچ کرے, وہ نہیں صلہ رحمی کرتا. آقا نے فرمایا صلہ رحمی تو وہ کرتا ہے جو قطر تعلقی کرے اور اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے. یعنی وہ زیادتی کرے اور یہ اس کی زیادتی کو معاف کرے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, آقا نے فرمایا جو مجھے ایک بات کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا. میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا. صحابہ کہتے ہیں شخص کھڑا ہو گیا, بدوی تھا, پینڈو. اس نے کہا حضور میں ضمانت دیتا ہوں. آقا نے فرمایا پھر میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پھر اس نے پوچھا حضور اب مجھے یہ بھی بتا دیں کہ میں نے ضمانت دی کس بات کی ہے, تو آپ نے ضمانت مانگی تھی وہ تھی کون سی, وہ کیا ہے جو میں نے دی ہے. فرمایا ہاں تو نے یہ ضمانت دی ہے کہ جب تیرے رشتے والا تجھ سے زیادتی کرے گا تو جواب میں اس سے احسان کرے. عقل نہیں لینی. یاد رکھ لیں ہم مصطفیٰ سے کرنے پڑے نہیں ہیں, اللہ اور اس کے رسول سے عقل میں پڑے نہیں ہیں. تو یہ بڑے واضح الفاظ ہیں, بڑے واضح الفاظ ہیں. آقا نے فرمایا تو نے اس بات کی ضمانت دے دی ہے کہ جو تجھ سے تیرا رشتے دار, اور رشتے دار میں نے بتا دیا وہ رشتے والا جب تجھ سے زیادتی کرے, جب تیرے ساتھ ظلم کرے, جب تیرا حق مار رہا, تیرے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہو, اس وقت ریئیکشن میں تو ایسا نہیں بنے گا, تو میری سنت لے گا, اس کی نہیں لے گا.
مجھ سے فیض لے گا، اسے نہیں سیکھے گا، تو اس کے جواب میں زیادتی نہیں کرے گا، اس پر احسان کرے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابھی بات سنتے جائیں ہم اور اپنے گرے بانوں میں جاتے چلے جائیں. کتنے دیندار ہیں اور کتنے نمازی ہیں اور کتنے حاجی ہیں اور کتنے عبادت گزار ہیں. وہ بنیادی چیزیں ہیں. اس میں اجتماعیت کا درس ہے، اس میں بھی کہ خان اور یاد رکھ لیں اس ایسی خیر ہے بھی ایک خاندان ایسے ہو کے رہے کسی کی ایسی بھی تہذیب پر کچھ کر جائے ہے کہ نہیں. جہاں بہت اس کی برکتیں ہوں گی، جہاں بہت اس کے اور یعنی اس کے اندر اجر اور اس کی وجوہات ہوں گی. ایک بڑی یہ ہے 4 بھائی اکٹھے ہو جائیں، 4 بھائی اکٹھے ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں ان سے ٹکر نہیں لے سکتی. ایسا ہے اور پورا خاندان ہی اکٹھا ہو جائے اور مسلمان اکٹھے ہو جائیں، ذلت رسوائی کا توق کرنے میں نہ پڑے. یہ بنیادی چیز ہے. میں چند حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا اسلام نے فرمایا تم وہ انصاب سیکھو. یہ مشکات شریف کی حدیث بات ہے جس کے سبب صلہ رحمی کو فروغ ملے. وہ طریقے سیکھو کس طرح قطع تعلقی ختم ہوگی اور کس طرح صلہ رحمی بڑھ جائے گی. ان کو سیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ صلہ رحمی سے 3 برکتیں ملتی ہیں. جب بندہ صلہ ہوتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور قطع تعلقی نہیں کرتا تو اس کو 3 برکتیں ملتی ہیں. اول اللہ اس کے دل کو محبت سے بھر دے، اس کے دل سے نفرت، کدورت، عداوت، ہرس، یہ سب بغض نکل جاتا ہے. اللہ اس کی برکت سے دل کو پاک کر دیتا ہے، محبت سے بھر دیتا ہے. نمبر 2 اللہ مال کی کثرت غیب کے خزانے کھول دیتا ہے. غیب کے خزانے کھول دیتا ہے. وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، غریب نہیں ہوگا. اور نمبر 3 اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے. وہ طریقے ڈھونڈو، ایسے طریقے دیکھو. یار یہ بڑا ناراض ہے، کیسے مناؤ؟ یہ طریقے سیکھو. اس کے کسی دوست سے نہ بات کرو، یہ کس کس کے پاس بیٹھتا ہے اس سے نہ بات کرو. آگے اس میں حضور نے فرمایا جس نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا، سارا جھگڑا ہی حق میں پڑ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے میرا حق تھا میرا ادب کرنا، میرا حق تھا مجھ سے سلام کرنا، یہ میرا حق اتنا ہے اس نے تھوڑا دے دی، حق سے لڑتا پھرتا ہے. حضور نے فرمایا جس نے اپنا حق اس لیے چھوڑ دیا کہ صلہ رحمی قائم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، دوری ختم ہو جائے، قطع تعلقی ختم ہو جائے، حضور نے فرمایا اسے جنت کی خوشخبری میں خود سنا. کتنی بڑا انعام، ارے اتنا بڑا انعام، جنت کی خوشخبری خود مصطفیٰ سنائی. آقا نے فرمایا جس نے یہ قطع تعلقی ختم کرنے کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے معافی مانگنی پڑی. معافی مانگنا کوئی سوکھا کام؟ معافی مانگنے کا معنی ہے جھک جا. معافی مانگنے کا معنی جھک جانا. آقا نے فرمایا اگر معافی مانگنے سے اس کی عزت گئی، پاکی نہیں نہ جھکن دیتی، ناکی نہیں ہلے ہو دیتا، یہی چیز ہے وہ نہیں ہے. آقا نے فرمایا جس نے جھگڑا ختم کر دیا اور ختم کرنے کے لیے معافی مانگ لی، اس معافی مانگنے سے اس کی جو عزت جائے گی وہ سن لے اسے
جہاں حضور فرما رہے ہیں اس کو عزت میں دوں گا، اس سے عزت لے لیا، اس سے جنت لے لیا۔ چھوڑ دو دنیا، چھوڑنی ہے کہ نہیں؟ چھوڑنی تو ہے ہی، چھوڑنی ہے تو کیوں نہ یار سے بنا لے، عزت بھی مصطفیٰ سے لے لو، جنت بھی مصطفیٰ سے لے لو، جنت بھی سے لے لو، عزت بھی سے۔ واہ 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 واہ، بڑا انعام، کتنا عظیم ہوگا، کتنا خوش نصیب ہوگا جسے آقا کہیں گے اے میرے غلام آپ جنتی ہے۔ ارے اس سے بڑھ کے بھی عزت، کیا عزت ہوگی، اور وہ کیسا معزز ہوگا، اور کیسا عظیم ہوگا جسے عزت مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے، حضور کی بارگاہ اس جیسا بھی کوئی ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آقا آپ کی عطاؤں کے حضور، آپ کتنی خواہش ہے حضور کی کہ رشتہ صلہ رحمی کرو، کتنی چاہت ہے مصطفیٰ، کتنی تڑپ ہے مصطفیٰ کی، کتنی خواہش ہے مصطفیٰ کی۔ میرے امتیوں اپنے تعلقی ختم کر دو، صلہ رحمی کرو، پاس بیٹھا کرو، معاف کیا کرو، حق چھوڑ دیا کرو، کچھ نہیں ہوتا، میں جو ہوں حق دینے کے، عزتیں دوسروں سے نہ لو، عزتیں مجھ سے لو۔ پھر حضور علیہ السلام نے، آقا علیہ السلام نے جگہ جگہ یہ فرمایا، اس کی قباحت ہے، بڑی دعا کرتے ہیں، کعبے جا کے بھی کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں بھی کرتے ہیں، بڑی دعا کرتے ہیں، جن وجوہات کی بنا پر دعا قبول نہیں ہوتی ان میں ایک وجہ قطع تعلقی کرنے والے کی دعا قبول نہیں۔ کعبے چلا جائے، چاہے مقام ملتزم پہ کھڑا ہو جائے، چاہے کعبے کا غلاف تھام کے دھوئے، اگر قطع تعلقی کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، اللہ پاک کہتا ہے میں تو تیرے ساتھ ہوں ہی نہیں، وہی اس کے ساتھ، یہاں آ کے بھی مجھے پا نہیں سکا۔ بڑے ایسے ہیں جن کو ان کے گھر میں ہی مل جاتا۔ جن وجہ سے دعائیں نہیں ہوتی ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ قطع تعلقی کرنے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ پھر اللہ رب العزت نے شریعت نے 3 دن اس رشتے والے کو، یہ رشتے میں نے بتا دیا، اچھا اس میں وسعت ہے بتا دی، یہ تو وہ ہے جو فرض ہے، یہ تو وہ ہے جو فرض ہے۔ حضور علیہ السلام سے کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا والدین کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ان کی خدمت کا کوئی طریقہ ہے شریعت میں؟ آقا نے فرمایا ہاں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ باپ کے بھائیوں کی اسی طرح عزت کر جس طرح اپنے باپ کی جاتی۔ یہ ہو گیا فرض والا، بھائی ہے نا ابو کا، اس کے ساتھ تو فرض تھا۔ آگے فرمایا باپ کے دوست کی بھی اسی طرح عزت کر۔ حضور کو کتنا پسند ہے ادب کرنا، کتنا پسند ہے معاف کرنا، کتنا پسند، بس جا کے ہفتے بعد یہی پوچھ رہے نا یہ آج کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے، بس اتنا پوچھنا۔ توفیق ہو خدمت کی تو خدمت کرنا، نہیں ہے تو مسکرا کے دیکھنا بھی، یہ بھی عبادت ہے اور صدقہ، یہ بھی عبادت ہے اور صدقہ۔ اور پھر فرمایا جو تم سے بڑا ہے اس کی بھی عزت کر، اس سفید ریش والے کی عزت کر، سارا اس کی بات میں آ جائے، جس کی داڑھی سفید ہو گئی، جس کے بال سفید ہو گئے، جس پہ بڑھاپا آ گیا، آقا نے فرمایا اس کی اس لیے عزت نہیں کرنے کی وہ دیکھ بھی کرے، اس لیے نہیں کرنا،
اس لیے کرنی کہ میرے مصطفیٰ کا حکم ہے، یہ بڑا ہے، بڑے کی عزت کی جائے۔ اسی طرح ماں کا ہے، ماں کی بہنوں اور ماں کی سہیلیوں کا مرنے کے بعد وعدہ فوت ہو گئی ہے، اسی طرح اس کا ادب کرے، پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، پھر ان کے لیے صدقہ و خیرات کرے۔ حضور نے فرمایا اگر زندگی میں نافرمان تھا کہ دین کام کرے، قیامت کے دن فرما برداروں نے اٹھا دیا جائے۔ کتنے انعام ہے اللہ پاک کے۔ اللہ چاہتا ہے مل کے رہو، حضور چاہتے ہیں مل کے رہو، خاندان اکٹھا رہے، خاندان اکٹھا رہنا چاہیے۔ پھر ایک حدیث پاک ہے، ابھی حضور سید شیخ الاسلام نے جس دن دعا کا موضوع تھا اور دعا کے رد ہونے کی وجوہات میں ایک حدیث کوٹ کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی جو میری مجلس میں ایسا بیٹھا ہے کہ اس نے قطع تعلقی کی ہے، اٹھ کے چلا جائے۔ حضور کو کتنا پیار ہے صلہ رحمی کرنے والے سے، اور کتنا چاہتے ہیں کہ قطع تعلقی نہ کی۔ آقا نے فرمایا اٹھ کے چلا جائے، ہم دعا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک نوجوان اٹھا، وہ چلا گیا، تھوڑا سا پھیرا کے بیٹھ گیا۔ آقا نے تو سمجھوایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں نے اعلان کیا تھا کہ جو قطع تعلقی کرتا ہے اٹھ کے چلا جائے، سارے مجمع میں تو ہی اٹھ کے گیا تھا، کدھر گیا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کا حکم آ گیا، جب آپ کے فرمان کا پتہ چل گیا تو میرا ایک رشتہ دار تھا، اس سے میری قطع تعلقی تھی، میں نے جا کے معافی مانگی۔ میں نے اس کو بتایا آج حضور نے یہ اعلان کیا ہے، تو میں نے اس سے معافی مانگ لی ہے، اس کے ساتھ رشتہ جوڑ کے اب آگے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا تو نے بڑا اچھا کام کیا۔ اب فرمایا جہاں قطع تعلقی کرنے والا بیٹھا ہو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات ہیں، تعلیم یہ اس کو بتایا جا رہا ہے، اس کی سنگینی بتائی جا رہی ہے۔ اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اٹھانا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ چھوڑ دیں، اپنی ضد چھوڑ دیں، اپنی انا چھوڑ دیں، اپنے اندر غرور تکبر گمان کے خود کو توڑ، جھک جا، پیار کر، محبت کر۔ اب آپ سارا معاشرہ دیکھیں، پر اب گھر گھر یہی ہونا ہے کہ نہیں؟ مر کے چھوڑا تو کیا چھوڑا، مر کے تو سارا ہی چھوڑ دیتے، مر کے تو فرعون نے بھی سب کچھ چھوڑ دیا، مر کے تو نمرود نے بھی سب کچھ چھوڑ دیا، مر کے تو یزید نے بھی چھوڑا، یہ مر کے چھوڑا تو کیا چھوڑا؟ مرد خدا مرنے سے ہی پہلے تو مر جا، چھوڑ اس دنیا میں، چھوڑ زندگی میں، اور رشتہ جوڑ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ۔ کیا وجہ؟ وہ نمازیں پڑھ پڑھ کے عمر بیت گئی، صم بکم عمی، اندھی ہیں، کان بہرے ہیں، زبان گونگی ہے۔ کیا وجہ؟ یہی وجہ، اندر سے نفرتیں، جن کے ساتھ تعلق رکھنا ہے ان کے ساتھ عداوت رکھی بیٹھی۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ جو میں نے رشتے بیان کیے، کم سے کم بہن اور بھائیوں کے ساتھ ایک ہفتے کے اندر ضرور رہیں۔ ایک ہفتے میں بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ ملاقات کرنی، ان کے حال پوچھنے، ان کے حوال پوچھنے۔ پھر اسی طرح آگے اس کو یوں وسعت کرنے کی جائے گی۔ اب بہنی کراچی میں، بہنی بھاولپور میں، پھر اس لحاظ سے بھی فرق آ جائے گا۔ اس کو معذوری کہیں گے۔ شریعت میں معذوری نہیں آ جاتی
بیمار ہے کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھ لے. اس طرح اس میں بھی ہے کہ اگر دور ہے تو اس لحاظ سے مہینے کا فرق ڈال دے, 2 مہینے کا ڈال دے. آج کل تو معاملہ ہی ختم ہو گیا سارا. اب تو ہفتے والا ہی معاملہ رہے گا. یہ تو سامنے بیٹھ جاتا ہے بندہ, بیٹھ کے سب سے ملاقات کر لیتا ہے, سب سے بات کر لیتا ہے. یہ بات کرے, اس بات کا اتنا بڑا اجر ہے کہ جتنے سجدے ہیں وہ بھی قبول ہو جائیں گے اور اللہ بھی راضی, اللہ کا رسول بھی راضی. دنیا بھی بن جائے گی, دین بھی بچ جائے گا. ایک ہفتے کے اندر ملنا چاہیے اپنے بہن بھائیوں کو, اللہ کا رسول, اللہ کی شریعت کے لیے ملنا چاہیے. اب میں آپ کو پیاری سی بات سناتا ہوں, یہاں یہ بھی سن لیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جھگڑا ہو گیا تھا, میں نے 3 دن, یہ 3 دن جانتے ہیں نا اس رشتے کے لیے, 3 دن, پھر ہمسائے بھی اس میں آ جائے, پھر دوست کی تعلق کتنا تھا دوستی کا, پھر وہ بھی اس میں آ جائے گا. 3 دن مسلمان, آپ نے تو مسلمان کی بات کی, دور نہ رہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا قربان جائے, حضور کی کتنی خواہش ہے کہ میرے غلام مل کے. کیسی کیسی بشارتیں سنائی. میں 3 دن جائز نہیں ہے مسلمان کا ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی کرنا. اب آگے فرمایا جو پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے جائے گا. قطع تعلقی تھا نا, قطع تعلقی پہل کرنا بھی کوئی تھوڑی بات ہے. خاندان والے کی کیا نک نہیں تلے ہوتی نا, پکڑی بڑی جیسے اوپر کی ہوئی, اسی کے پیچھے آقا نے فرمایا جو پہل کرے گا جنت میں پہلے چلا جائے گا. جھگڑا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے, یہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ پتہ چلے کتنا اس کا ہے کتنا دنیا کا. یہ ہو جانا بڑی بات نہیں. قربان جائے جنت کے شہزادے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, جنت کے شہزادے. جھگڑا ہو گیا, جھگڑا ہونا بڑی بات نہیں ہے, ہو جاتا ہے. ہوتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہارے درجے بڑھ جائیں, تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں, تاکہ اللہ کی رحمت تمہارے سروں پہ آ جائے. جھگڑا ہو گیا, کسی ناراض ہو گئے ایک دوسرے سے, 3 دن گزر گئے. 3 دن گزر گئے. حضرت امام حسین نے اپنے غلام کو بھیجا, میں بھائی جان حسن سے کہو, حسن بھائی جان آج تیسرا دن ہے, آج تیسرا دن, آ کے مجھے بنائے. آ کے مجھے بنا لیں تاکہ جنت میں آپ پہلے داخل. کیا بات ہے ہم لوگوں کی, کتنے ستھرے دن تھے, کتنے پاکیزہ دن ہیں ان کے. وہ چاہتے ہیں بھائی ہیں میرے, بڑے بھائی ہیں, یہ دیکھیں ادب کہاں کہاں تک پہنچا ہوا, کہاں تک نگاہ جا رہی ہے. کہتے ہیں مجھے بنائے تاکہ جب جنت میں داخلہ ہو تو آپ آگے ہوں میں پیچھے رہوں. کتنا خوبصورت بیان ہے, کتنا خوبصورت واقعہ ہے, کتنے خوبصورت انداز ہے اس امت کو سمجھانے کی. لہذا آج کا درس بنیادی طور پر اجتماعیت کو, یہ جماعتیں بن گئی ہیں, یہ بڑی نفرت کرتی ہیں ایک دوسرے سے. کیا دین ہے, کیا دین ہے. حضور سید شیخ الاسلام کا قریب آپ نے بھی سنا ہوگا, آپ نے فرمایا ہم اس دور میں, یعنی اس دور کی تباہ کاریاں یہ ہے کہ ایک استاد کا شاگرد دوسرے کے استاد کا ادب نہیں کرتا, کیونکہ وہ جماعت کا ہے, اس کا شاگرد ہے, ادب نہیں کرتا اس کے استاد. آپ نے فرمایا کہ میرا شاگرد ہو, میرے ساتھ اس کا تعلق ہو, اور وہ دوسرے کے استاد کی تصدیق کرے, وہ میرا کیا لگتا, اس نے کیا لکھا. ادب نہیں ہے, تعلق نہیں ہے. تو یہ جب آپ نے سن لی اتنی باتیں, ارے بابا چھوڑو دنیا کو, مصطفیٰ سے عزت لو, حضور سے جنت لو, حضور کا قرب لو, اور جنت میں پہلے جاؤ.
پہلے جاؤ، یہ بڑا ظالم ہے، جانے نہیں دیتا، 100 بہانے بناتا ہے، 100 دلیلیں دیتا ہے، اس کا کام ہی دلیلیں دینا ہے، بڑی دلیلیں دے کے مروا کے چھوڑے، مرنا تو ہے ہی نہ، مار کے چھوڑا تو کیا چھوڑا، پہلے چھوڑے۔ اللہ رب العزت اس امت کے ہاتھ پہ کرم فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کھول دے، نرمی عطا کرے، اور ایسی نرمی دے کہ قرآن کی نصیحت اور صاحب قرآن کی نصیحت کو قبول کرنا تو بڑی بات ہے، بزرگ کی نصیحت بھی قبول کرے، اور ایسا نصیحت قبول کرنے والا دل بنا دے کہ کائنات سے نصیحت ہے۔ حضرت شیخ سعدی تھے نا، سیکھنے والے تو جانور سے بھی سیکھتا ہے، یہ دل اچھے ہوتے ہیں یا دل خراب ہوتے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ محفل میں بڑے سمٹ کے بیٹھتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے کہ ساتھ والے کو پوچھا اتنا ادب کہاں سے سیکھا؟ میں کتے سے۔ اس وقت دلوں کی سختی یہ ہے کہ قرآن قبول نہیں ہو رہا، اندازہ کر لے دل کیسے ہو، اور صاحب قرآن کی بات اثر نہیں کرتی، اندازہ کر لے دل کتنے سخت۔ ثم قست قلوبکم من بعد فہی الرجال، ہمارے دل اس کے بعد دنیا کی غرض، لالچ، طمع، جھوٹی عزتوں میں ہو کر ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر، او اشد قسوہ، پتھر بھی اتنے سخت نہیں، اس سے بھی زیادہ سخت، سختی ایسی آ گئی۔ قرآن بھی ایسا کرتا، حدیث بھی ایسا کرتے، اور جن کے دلوں کو رقت ملتی ہے، نرمی ملتی ہے، حضور نے فرمایا کوئی سخت دل جنت میں نہیں جائے، جھگڑا کرنے والا جنت میں نہیں جائے، ہر رقیق دل جنت میں جائے، جھگڑا چھوڑنے والا، معاف کرنے والا، جھگڑے سے بچنے والا، جھگڑوں کو چھوڑ دینے والا، آقا نے فرمایا وہ جنت میں جائے۔ اللہ پاک ہمارے ہاتھ پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اوپر میری بہنیں بیٹھی ہیں اور اسلام کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، شوق صاحب نے اچھی توجہ دلائی ہے، اس میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ یعنی بھائی شادی سے پہلے اکٹھے ہوتے ہیں، شادی کے بعد جدا ہو گئے، کچھ تو ہوا ہے نا، جو شادی سے پہلے جو اکٹھے تھے اب بعد ہو گئے، باپ کے ساتھ محبت تھی، پیار تھا، ماں کے ساتھ ادب تھا، شادی کے بعد کچھ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کچھ تو ہوا ہے نا۔ الزام خواتین پہ آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے حضور علیہ السلام نے اپنی، حضور رو رہے تھے، علیہ السلام رو رہے تھے، ہم زدہ رو رہے تھے، حضرت سیدہ کائنات نے وجہ پوچھی، فرمایا میری امت کی خواتین جہنم میں جا، وہ ادھر نہیں آنے دیتی۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ سیدہ کائنات کی چادر کا سایہ طلب کرے، امہات المؤمنین کی چادر کا سایہ طلب کرے، اسلاف کی خواتین کا چادر کا سایہ طلب کرے، اور وہ خواتین ہیں جو ہماری خواتین کے لیے ایک نمونہ ہے، ان کی زندگیوں میں ایک رہنمائی ہے۔ مغرب کی عورت نے انہیں لالچ دے کے آزادی کا اور سب کچھ چھینا جا رہا، تو نفرتیں نہیں ہونی چاہیے دلوں کے اندر۔ یاد رکھ لیں، یہاں میں تھوڑی بات کر لیتا ہوں، آقا اسلام نے فرمایا تمہارے 3 والدین ہیں، ایک وہ جنہوں نے جنم دیا، وہ بھی والدین ہیں جنہوں نے بیٹا یا بیٹی دی، بیٹے کے لیے، مرد کے لیے اس کی بیوی کے والدین ہیں، اور بیوی کے لیے شوہر کے والدین ہیں۔
جس طرح ماں اور باپ کا ادب لازم ہے، اسی طرح ساس اور سسر کا ادب دونوں طرف لازم ہے۔ ان کی بے ادبی بھی جہنم میں لے جائے، ان کی بے ادبی بھی اسی طرح نافرمان جہنم میں لے جائے، دونوں کے لیے۔ خواتین کو چاہیے خواتین کردار ادا کرے، گھر جنت بن سکتا ہے۔ یاد رکھ لیں، گھر بناتی خاتون، گھر کو سنوارتی خاتون، یہی وجہ ہے کہ شریعت نے خاتون کو گھر رکھا ہے، اسے گھر میں رکھا ہے، وہ سنوارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری باجیوں کو، اسلام کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ جرأت عطا فرمائے اور بلند حوصلے دے، اور بلند اللہ تعالیٰ انہیں سوچیں دے، اور بلند درجے کا دل عطا فرمائے، معاف کرنے والا، ادب کرنے والا، پردے ڈالنے والا۔ یاد رکھ لیں، بندہ نہیں عظیم ہوتا، اس کی سوچیں عظیم کر دیتی، اس کے نظریات اسے عظیم کر دیتے۔ اللہ اپنی رحمت فرمائے۔ ریاست پوچھا گیا ہے کہ بینک سے پیسے لے کر اس کے اوپر اگر تو اس کی سود ادا کرنے والا، پہلی بات یاد رکھ لیں کہ اس کو یہ سود لینا ہی نہیں چاہیے، سود نہیں لینا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کی بدبختی ہے کہ مدد کرنے کا تصور ختم ہو گیا ہے، مدد کرنے کا تصور نہیں رہا، اس لیے پھر وہ جن کے مدد نہیں کوئی ملتی، کوئی دیتا نہیں ہے، مدد نہیں کرتا، تو پھر وہ بینکوں کی طرف جا کے مجبوراً جا کے پھر ان کو سود پر لینا پڑتا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ سود سے بدلا جائے، سود سے بچا جائے، لیکن اگر اس میں پھنس بھی گیا ہے تو یہ سود ختم کرنا دراصل ریاست کی ذمہ داری، عوام کی نہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس کا سارا گناہ ریاست پر اور انہیں منتخب کرنے والوں پر، سب مجرموں جو اس سودی نظام کو، ٹھیک ہے ان کا سوال ہوگی، ریاست کی ذمہ داری بھی آئے گا، لیکن اگر اس سود سے بچتا ہے اور بچنے کے ذرائع موجود ہیں پھر ادھر جاتا ہے، پھر یہ بھی گناہ گار ہے۔ اس صورت میں ہے کہ جیسے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، یعنی طاقت ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کی، تو بیٹھ کے نماز پڑھے، ورنہ شریعت کہتی ہے جتنا کھڑا ہو سکتا ہے اتنا ہو۔ بالکل اسی طرح وہ جتنی کوشش کر سکتا ہے سود سے بچے، جتنا بچ سکتا ہے بچے، کہیں سے بھی اس کا رابطہ ہوتا ہے، اس سود کی لعنت سے بچے۔ یہ بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی لعنت ہے، اس سے نہ بچا، کیونکہ اللہ کی دشمنی ہوتی ہے۔ پھر اگر کوئی راستہ ہی نہیں بچتا ہے نہیں ہے، تو پھر اس میں یہ صورت ہے کہ وہ اگر صورتحال پھر وہ بھی اصل میں یہ آگے بھی ڈسکس ہوگا نا کہ پیسے چاہیے کس لیے، پیسے کس لیے چاہیے۔ ایسے نہیں صرف ولایت میں ذمہ داری ڈال دیں گے کہ سود مل رہا ہے، مجھے پیسے مل رہے ہیں، نہ ضرورت پکڑ لیے پیسے لالچ میں، سخت گناہ گار ہوگا سود لینے والا، سخت گناہ گار ہوگا۔ یہ تو بالکل آخری حد ہوتی ہے معذوری، میں نے بتا دیا آپ کو، اگر وہ تھوڑا بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو شریعت کہتی ہے کھڑا ہو، جتنا کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس طرح جتنی کوشش ہو وہ سود سے بچے۔